بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم روح کے بھیانک انتقام کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، لیکن کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل ذرا سی آہٹ کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نیو کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ رائٹ سر صدف بھی ایک لڑکے سے محبت کرتی تھی، اس کا نام عامر تھا۔ عامر ایک شریف نظر آنے والا نوجوان تھا، مگر صدف کو یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایک بد چلن اور بد کردار لڑکا تھا۔ بنیادی طور پر عامر کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ اپنے باپ کی زمینیں بیچ کر اس نے مہنگے کالج میں داخلہ لیا۔ صدف سے پہلے اس نے بہت سی لڑکیوں کی عزتیں برباد کی۔ عالیہ نے تفصیل سے بتایا۔ تو کیا کبھی اس نے صدف کے ساتھ کوئی غلط قسم کی حرکت کی؟ نہیں، البتہ اس نے ایک اسکیم تیار کی۔ اس نے آصف کو جلانے کے لیے صدف کے ساتھ رومانٹک تصویریں بنائی جو اس نے آصف کے ڈریس پر سینڈ کر دی۔ وہ صدف کے ساتھ جہاں بھی ہوتا، اگر آصف سامنے آ جاتا تو وہ صدف کا ہاتھ پکڑ لیتا اور صدف کو اپنے نزدیک کر لیتا۔ ایک دفعہ اس نے صدف کا گہرا بوسہ بھی لے ڈالا تھا۔ اس کے بعد آصف نے کبھی صدف کو تنگ نہ کیا اور ان دونوں کے سامنے بھی نہ آتا۔ میں نے صدف کو اس بات سے آگاہ بھی کیا تھا کہ عامر ایک بد کردار لڑکا ہے، اس سے پیچھا چھڑاؤ، لیکن اسے کبھی بھی یہ بات سمجھ نہ آئی اور اب تک عامر سے پیار کرتی ہے۔ میں نے عالیہ کی بات سن کر کہا کہ مجھے آصف اور عامر کے دونوں کے ڈریس چاہیے۔ عالیہ نے مجھے دونوں کے ایڈریس دے دیے اور میں نے ان دونوں کے گھر ڈھونڈ نکالے۔ سب سے پہلے میں نے عامر کا پتہ لگایا، لیکن پتہ چلا کہ کل رات عامر کو گھر سے اغوا کر لیا گیا تھا۔ اس کے والدین کے مطابق رات 1 بجے کے قریب ان کے گھر چور گھس آئے اور عامر کو گن پوائنٹ پر زیر کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ متعلقہ تھانے میں عامر کے اغوا کی رپورٹ لکھوائی گئی تھی، تاہم ابھی تک عامر کا کچھ پتہ نہ لگ سکا تھا اور نہ ہی اغوا کاروں کا فون موصول ہوا تھا۔ یعنی ایک رات میں 2 وارداتیں تھوڑے سے فاصلے پر۔ میں نے کسی خیال کے تحت عامر کے کمرے کا معائنہ کیا اور میرا شک درست نکلا۔ عامر کا بیڈ کالا سیاہ ہو چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ ابھی وہاں گرمی بڑھے گی اور پھر اس کے کپڑے کو آگ لگ جانی تھی، اور پھر چند منٹوں بعد ایسا ہی ہوا۔ بیڈ شیٹ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ یہ راز میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ چور کس گاڑی پر آئے تھے؟ موٹر سائیکلوں پر تھے وہ لوگ، عامر کے والد نے بتایا۔ تب تک میں نے نادر خان سے رپورٹ لی۔ میں نے اسے پراڈو کا نمبر اور پھر اسے تلاش کرنے کا ٹاسک دے دیا تھا۔ سر پراڈو کا پتہ لگ گیا ہے۔ اس نمبر کی پراڈو سیٹ داؤد کی ہے اور وہ کل سے گم ہے، جس کی رپورٹ تھانے میں درج کی جا چکی ہے۔ حیرت ہے، اس کیس کے سارے کردار یا تو اغوا ہو چکے ہیں یا غائب ہے۔ پراڈو بھی چوری کی استعمال کی گئی تھی۔ میں آصف شہزاد کے گھر گیا تو وہاں ایک الگ منظر تھا۔ وہاں لوگ اکٹھے تھے اور اداس چہرے نظر آئے۔ شامیانہ لگا ہوا تھا اور لوگ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں ڈیوٹی پر تھا، گویا کہ یہ میرا علاقہ نہ تھا، مگر فرض ہوتا ہے۔ میں نے وہاں سے آصف شہزاد کے بارے میں معلومات لی تو مجھے غم کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ آصف شہزاد 3 روز قبل وفات پا گیا تھا اور یہ حیرت انگیز خبر تھی۔ میرے کیس کا اہم کردار دنیا سے گزر گیا تھا، جبکہ عامر اور صدف کو اغوا کر لیا گیا تھا۔ میں نے اندازوں کے گھوڑے چلائے تو ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ آصف شہزاد کا اس کیس سے کچھ نہ کچھ تعلق ضرور تھا۔ دشمن نے سب سے پہلے آصف شہزاد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ میں نے مزید معلومات لی تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ کچھ عرصہ سے بیمار رہنے لگا تھا۔ مرض بڑھتا چلا گیا، جو دعا کی، ایک دن اسپتال گیا، مگر زندگی نے وفا نہ کی اور بڑی جوانی میں دنیا چھوڑ گیا۔ میری چھٹی حس نے خطرے کا الارم بجا دیا۔ میری چھٹی حس چیخ کر مجھے انفارم کر رہی تھی کہ آصف شہزاد کی موت کسی بیماری سے نہیں ہوئی، بلکہ اسے سوچی سمجھی چال کے تحت مارا گیا تھا۔ تبھی مجھے آصف کے گھر کے باہر ایک نوجوان لڑکا ملا۔ آنکھوں میں ذہانت کی وجہ سے وہ لڑکا خاصا پرکشش تھا۔ سر، میں نے آپ سے کچھ شیئر کرنا ہے آصف کی موت کے حوالے سے۔ ضرور، میں خود اس مسئلے پر غور کر رہا ہوں۔ آپ سے جتنا ہو سکے مجھے انفارم کریں۔ سر، آصف شہزاد میرا دوست تھا، بہت ہمدرد اور پیارا۔ اسے ایک
एक सदफ नामी लड़की से प्यार हो गया, लेकिन इस लड़की ने कभी इसे गाज तक न डाली। एक दिन सदफ ने आसिफ को अपने पास बुलाया और अपने रवैये पर माफी मांगी। उस दिन के बाद सदफ और आसिफ मुख्तलिफ होटलों में मिलते रहे। सदफ आसिफ को जिस होटल में बुलाती, आसिफ भागा चला जाता। सारी पेमेंट सदफ खुद करती थी। ये इसकी मौत से कुछ अरसा पहले की बात है, जब सदफ हर रोज इसे खाने पर बुलाती। अलबत्ता ये बात सब जानते थे कि सदफ और आमिर नामी लड़का एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे, लेकिन अचानक से सदफ का रवैया बदला और सदफ ने आसिफ को अपनी बाहों में जकड़ लिया। आसिफ ने सदफ को शादी की ऑफर कर दी। सदफ ने कुछ टाइम मांगा और तलीम मुकम्मल करने का बहाना किया, और मैं समझता हूँ आसिफ की असल कातिला सदफ है। आप किस तरह साबित कर सकते हैं? मैंने इस लड़के को बगौर देखते हुए पूछा। सर सदफ का अचानक नरम पड़ना, फिर हर रोज खाना खिलाना। हो सकता है सदफ ने खाने में कुछ मिला दिया हो। तुम ठीक कहते हो। अगर लाश का पोस्टमार्टम किया जाए, रिपोर्ट सदफ को कसूरवार साबित कर सकती है। फिर ऐसा ही हुआ। मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करके आसिफ की कब्र कुशाई करा के इसका पोस्टमार्टम करा लिया। रिपोर्ट हैरानकुन थी। इसके जिस्म में जहर मिला था, जिसकी बड़ी मकदार इसके जिस्म में थी, और वही जहर आसिफ की मौत की वजह बनी थी। आसिफ के दोस्त के मुताबिक सदफ ने आखिरी लम्हात में आसिफ को अपने करीब कर लिया था। आखिर इसकी क्या वजह थी कि सदफ को अचानक से आसिफ से हमदर्दी हो गई और शब रोज की मुलाकात तक पहुंच गई। असल बात तो सदफ ही बता सकती थी, जो फिलहाल खुद ही मंजर से गायब थी, और इसका दोस्त आमिर भी। जबकि आसिफ शहजाद को सदफ ने मौत के मुंह में धकेल दिया। ये सिर्फ क्यास आराइयां थी। इसको साबित करना एक चैलेंज था। आसिफ के दोस्त ने एक अहम बात बताई थी कि आसिफ एक सिंगर था। इसकी आवाज बहुत अच्छी थी। जबकि सदफ और आसिफ का मुकाबला भी रहता था। कॉलेज के सालाना मुकाबले में आसिफ ने मुकाबले से दूरी अख्तियार कर ली और मुकाबला सदफ जीत गई। मुझे इसके कॉलेज से कुछ अहम मालूमात मिली जो केस को सुलझाने में मददगार साबित हुई। सदफ ने हमेशा आसिफ की आवाज को अपने लिए नुकसानदेह समझा था। आसिफ की आवाज में सुर ताल का कुदरती अंसर था। जहां आसिफ कोई गाना गाता, वहां सदफ को एहसासे कमतरी महसूस होती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आसिफ ने गुलकारी से दूरी अख्तियार कर ली थी और सदफ को मौका दिया। इसकी बुनियादी वजह सदफ से बेपनाह मोहब्बत का जज्बा था। वो हमेशा सदफ को मौका देता। यूं आसिफ ने हमेशा के लिए गाना छोड़ दिया। हालांकि इसे रेडियो और टीवी से गाने की ऑफर हुई थी, लेकिन मोहब्बत गालिब रही। इसने सदफ से वादा किया था कि वो गाना कभी नहीं गाएगा। हमने सदफ और आमिर को हर जगह, हर शहर तलाश किया। रेडियो, टीवी और जदीद तरीन इंटरनेट पर कमर्शियल रिसर्च के बाद भी हमें इनका कुछ पता न लग सका। इन दोनों को जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ना ही चोरों का पता लग सका और ना ही अगवाकारों का फोन आया। फिर एक दिन मुझे एक लेटर मसूल हुआ जो मेरे नाम था। मैंने लेटर पढ़ना शुरू किया, जो कुछ यूं था। मुख्तरम इंस्पेक्टर कामरान साहब, लोग मर जाते हैं हमेशा के लिए और अपनी अपनी कब्रों में अब्दी नींद सो जाते हैं, कभी लौट के नहीं आते। मैं भी एक मुर्दा हूँ, मगर मेरी रूह जिंदा रही। मैं भटकता रहा, या यूं समझिए कि रूह की हालत में मैं बेचैन रहा। मैंने अपने दुश्मनों को खुश व खुरम देखा। वो मुझे कब्र में पहुंचा के खुद जिंदगी की रंगीनियों में खोए हुए थे। फिर मेरी जिंदगी ने जो मौत में बदल गई थी, फैसला किया कि बदला लूं। आपको बताऊं, मेरी महबूबा सदफ ने मुझे जहर देकर मौत के घाट उतार दिया, लेकिन इसके बाद इसे कभी चैन नसीब न हुआ। इसका करीबी आशिक आमिर भी मेरी मौत का मास्टरमाइंड था, जबकि मैंने तो सिर्फ सच्चा प्यार किया था सदफ से। जबकि आमिर एक खुद गर्ज था, वो सदफ को नाजायज मकसद के लिए इस्तेमाल करता रहा। मैंने सदफ के लिए हर किस्म की कुर्बानी दी। मेरी आवाज में जादू था। मैंने सदफ की आवाज को दुनिया में रुशनास कराने के लिए अपनी आवाज दबा दी, लेकिन मुझे क्या मिला? सिर्फ नफरत, और नफरत में दी गई मौत। तो जनाब, मैंने इन दोनों को एक माह तक एक ऐसी जगह कैद कर दिया जहां गंदगी और मकड़ियों का राज था। अलबत्ता मैंने सदफ की जुबान को इसके मुंह से अलग कर दिया था। अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हैं तो नीचे लिखे हुए एड्रेस पर विजिट करें। मुझे बेमौत मारा गया तो मेरी रूह को करार ना आया।
میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، میں اب سکون سے سو سکوں گا، فقط آپ کا خیر خواہ آصف شہزاد۔ یہ خط دل دہلا دینے والا تھا۔ میں نے درج شدہ ایڈریس پر چھاپا مارا۔ وہ ایک گندی جگہ تھی جہاں سے 2 بدحال لاشیں نکالی گئی۔ وہاں مکڑیوں اور لال بیگوں کا انبار تھا۔ وہاں 2 لاشیں تھی جن پر مکڑیوں اور لال بیگوں نے نقش و نگار بنا دیے تھے۔ شکل پہچاننے میں نہیں آ رہی تھی۔ لاشوں کو غسل دیا گیا اور ان کے گھروں کو روانہ کر دی گئی۔ البتہ میں نے صدف کے منہ میں زبان کی غیر موجودگی محسوس کی تھی۔ آصف نے صدف کی زبان کاٹ دی تھی۔ جنازے ادا کیے گئے۔ میں نے وہاں ایک شخص کو دیکھا جو سائڈ پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ وہ خوبصورت نوجوان تھا اور اس نے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ جنازے ادا ہو گئے تھے۔ دونوں جنازے اپنے اصل مسکن کی طرف روانہ تھے، جبکہ میری طرف وہ نوجوان بڑھتا چلا آیا۔ میرا نام آصف شہزاد ہے۔ آپ کی دنیا کے مطابق میری سزا پھانسی ہے، لیکن آپ مجھے ہتھ کڑی نہیں لگا سکتے۔ لیکن میں نے آپ کے 2 ملزم آپ کے حوالے کر دیے۔ خدا حافظ۔ آصف شہزاد میری آنکھوں کے سامنے ہی غائب ہو گیا تھا۔ روحیں واپس آتی ہیں اور اپنا انتقام لیتی ہیں، یہ تو ہارر موویز میں دیکھا اور ہارر ناولوں میں پڑھا تھا، لیکن اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ دیکھا اور محسوس کیا تھا۔ اس کیس میں تو روح کی واپسی ہوئی تھی، جبکہ آگے آنے والے ایک کیس میں میری روح ہی نکل گئی تھی، جو آنے والے وقتوں میں کبھی آپ کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ نیو کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔